بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم حکیم مومن خان مومن کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے۔ مطلع کا شعر ہے، پہلا شعر ہے غزل کا۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ تو مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا اب محبوب سے نہیں ملوں گا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ اس غزل کی تشریح کرنے سے پہلے یا اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے ہمیں اس غزل کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ مومن حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی اور ان کے خاندان کے عقیدت مند تھے اور سید احمد شہید کو اپنا مرشد مانتے تھے۔ مومن فضل حق خیر آبادی آرزو کے دوست تھے۔ فضل حق خیر آبادی کا تخلص آرزو ہے۔ تو ایک دن دوران بحث فضل حق نے ایسی بات کہی کہ مومن کو ناگوار گزری۔ انہوں نے قطع تعلق کر لیا۔ انہوں نے ان کے مرشد کے بارے میں کوئی بات کہی اور بعد میں ایک مذاق کے انداز میں یہ استہزاء کیا، تو انہوں نے آئندہ نہ ملنے کی ٹھانی۔ تو یہ غزل اسی قطع تعلقی کے احساس میں مبنی ہے کہ جب انہوں نے اپنے دوست سے تعلق توڑ لیا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اب اس دوست سے نہیں ملوں گا، تو اس چیز کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ تو اگر تو ہم اس شعر کو شاعرانہ انداز میں صرف دیکھیں، صرف اس کو جو اس کے ظاہری معنی ہے اس کے پس منظر سے ہٹ کے، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں ہو گئے ناچار جی سے ہم، کہ میں نے کہا یہ ارادہ کر لیا تھا کسی سے نہیں ملوں گا۔ میرے محبوب کی بے حسی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ میرے تمام تر محبت، شفقت، اس کی خاطر تکالیف برداشت کرنے کو نظر انداز کرتا ہے، تو اس لیے میں اب کسی سے نہیں ملوں گا۔ دوسری طرف ہم اگر اس کی طرف دیکھیں، ان کے اس پس منظر کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھیں، تو کہتے ہیں میں نے اب دل میں ارادہ کر لیا تھا، بس جو ہو چکا سو ہو چکا، اب کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوگی، مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں۔ اگر اسے ہم عشق مجازی کے حوالے سے خالی اسے پس منظر کو سامنے رکھے بغیر تشریح کریں، تو عاشق کا تو مقدر ہے مصائب کا سہنا، تکالیف کا سہنا اور برداشت کرنا، اور وہ تکالیف سہتا ہے اور برداشت کرتا ہے، اور تکالیف سے تنگ آ کے وہ اس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اب اپنے محبوب سے نہیں ملوں گا، بار بار رسوائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جب ملوں تو مجھے نظر انداز کیا جاتا ہے یا میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں میرا محبوب کرتا، تو اب میں اس چیز سے جو ہے وہ بھلا ہی بہتر اس کے بغیر ہی بھلا ہوں کہ بس اب میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر اور محبوب کے سامنے وہ آہوزاری بھی ایک انداز سے کرتا ہے کہ بس میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تم سے نہیں ملوں گا، مگر تمہاری محبت نے میرے دل کو مجبور کر دیا ہے کہ میں تم سے ملوں اور تم سے محبت کروں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جب اس کے دل میں یہ چیز ارادہ ہے، اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ کئی ارادے انسان ایسے باندھتا ہے کہ جنہیں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں ارادوں کو توڑنا پڑتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ اپنے اس ارادے کو توڑنے کی طرف جاتا ہے۔ تو حوالہ جات کے حوالے سے شاعر نے کہا کہ وہ ہر جائی دل میں ایسے سمایا ہے ایسے، بلانا بھی چاہا مگر یاد آیا۔ اور پھر اسی طرح کہ جس طرح وہ کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا اب کسی سے نہیں ملنا، اب کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھنا، تو کہتا ہے ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں، کہ میں جو عشق کے ناطہ توڑنے کی دعا کر رہا ہوں یہ قبول ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ میں اپنے دل سے تو اسی سے محبت کرتا ہوں، تو جب میرے دل میں اس کی محبت ہے تو پھر میری دعا میں اور زبان میں کیسا اثر ہوگا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اور اس حوالے سے آخری شعر عرض کرتا چلوں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ تو اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ تو یہاں اس میں
شاعر ایک روایتی عاشق کے انداز میں گفتگو کرتا ہے، جب میں کسی شخص کو کسی اور سے ملتے وقت ہنستے دیکھتا ہوں تو پریشان ہو کر اپنی بد نصیبی پہ رونا شروع کر دیتا ہوں، یا کسی اور کی خوشی بھی شاعر اس قدر حساس ہو چکا ہے، اتنی تکالیف اس نے دیکھ لی ہیں، اتنے غم اور اتنا رونا اس کی زندگی میں شامل رہا ہے کہ اب اس کا دل جو ہے وہ کسی اور کی خوشی کو دیکھ کے بھی ملول ہو جاتا ہے۔ محبوب کی رقیب سے باتیں ہیں، کہتا ہے کہ اگر ویسے ہم پہلے ایک نظر میں دیکھیں کہ شاعر کا محبوب جو ہے وہ رقیب سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ دوسروں سے تو باتیں کرتا ہے اور اسے کسی طور پہ بھی ہے وہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس سے بات کی جائے یا اس سے تعلق رکھا جائے، تو اسے نظر انداز کرتا ہے۔ تو یہ چیز جب وہ دیکھتا ہے تو وہ ان کو ہنستے ہوئے بات کرتے دیکھ کے انہیں دیکھ کے رونا شروع کر دیتا ہے، اپنی بے کسی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ شاعر بے کس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، کہ جس کی خاطر وہ دن رات تڑپتا ہے، جس کے ہجر میں وہ تڑپ رہا ہے، جس کی محبت میں وہ جل رہا ہے، مگر کیا ہے کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہا، وہ کسی اور سے بات کر رہا ہے۔ تو عاشق کی مجبوری، لاچاری اور بے کسی کی تصویر ہے پوری اس شعر میں۔ جیسے ناصر کاظمی نے کہا تھا، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، تو اس کے دل میں اداسی اس قدر گہری ہو چکی ہے کہ اب کسی اور کو بھی خوش ہوتے دیکھے تو اسے اس سے تکلیف ہونا شروع کرتی ہے، کسی اور کی خوشیوں پہ وہ اپنے غموں کا ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عزیز طلباء، انسانی فطرت میں چیز شامل ہے، جب اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو، کوئی نعمت اس کے پاس نہ ہو، جب دوسروں کے پاس وہ ہو، اسے دیکھ کے اس کے دل میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، تکلیف اگر نہ بھی ہو تو اسے کمی کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ اور عاشق کی زندگی میں کمی کس چیز کی ہے؟ محبت کی ہے، اسے محبت نہیں مل پاتی، اور جب اسی کا محبوب کسی اور سے ہنس کے بات کرتا ہے، خوشی سے بات کرتا ہے، تو پھر وہ اس کی جو اس کے رقیب کی خوشی ہے اس پہ وہ اپنے غموں کا ماتم کر رہا ہے، اس کے اپنے غم جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ اس پہ اپنی بے کسی، لاچاری اور مجبوری پر ہوتا ہے، وہ اپنی بے بسی پر ہوتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ اس سے میرا اس پہ کوئی زور نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے محبوب پہ۔ تو جب یہ بے کسی کی کیفیت ہوتی ہے تو صرف اس کی آنکھیں چھلکے بغیر نہیں رہ سکتی، اور شاعر کی جو ہے وہ دل بھی روتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی روتی ہیں۔ تو اس شعر میں بنیادی بات وہی ہے کہ محبوب جو ہے وہ بے حس ہے، اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا، غیروں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے اور اپنے عاشق کو جو ہے وہ پسے پشت ڈالا ہوا ہے، اور جب کوئی دوسرے کو وہ عاشق خوش دیکھتا ہے تو اسے اپنے غم یاد آ جاتے ہیں۔ اور اگر اس شعر کو اس غزل کے پس منظر میں دیکھیں تو جو عام لوگ اپنے دوستوں سے مل کے گپیں لگاتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، تو پھر ان کو یاد آتا تھا اپنے دوست آرزو کا ملنا، فضل خیر آبادی کا ملنا، اور پھر وہ دوسروں کی خوشی کو دیکھ کے اپنی بے بسی کے ہاتھوں مجبور بھی ہوتے تھے اور ہوتے تھے۔ تو حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں بیٹے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی شعر پڑھا، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، اور پھر کسی نے کہا تھا، گلے آپس میں جب ملتے ہیں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور آخری شعر، پھر اس بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے۔ کہتا ہے کہ مرتا بھی میں اسی پہ ہوں اور میری زندگی بھی وہی ہے، مگر ہے وہ بے وفا ہے۔ تو اس شعر میں بنیادی طور پر جو عام محبوب کا، صنم کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ غیروں سے تو ہنس کے باتیں کرتا ہے، اپنے محبوب سے نہیں، اور جب اپنے عاشق سے نہیں، اور جو عاشق کسی اور کو کسی اور سے ہنستے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ قریب تیر رہا تھا بتوں کا ایک جوڑا، میں آب جو کے کنارے اداس بیٹھا تھا، کہ وہ دوسروں کی خوشی، اس کو تو پرندوں کے ملنے پہ بھی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو اسی صورت میں۔ تو انسان جو ہے جب خود اداس ہے تو اس کے لیے پوری دنیا میں جس کی بھی خوشی ہے اس کے لیے وہ خوشی نہیں، اس کے لیے وہ اداسی کے معنی ہی رکھتی ہے۔
اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ تیسرا شعر ہے غزل کا، ہم سے نہ بولو تم، اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ شاعر یہاں اپنے محبوب سے کہتا ہے، محبوب ہم سے نہ بولو تم کے الفاظ کو تو تم خود کیا کہو گے، ذرا انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دو۔ یہاں پہ محبوب کی سرد موری کا پہلی بات ہے، اگر تو ہم اسے پس منظر کے حوالے سے، اس غزل کی تشریح اس غزل کے پس منظر کے بغیر مناسب نہیں ہے۔ تو اگر اس کے دوست نے اسے کہہ دیا ہم سے نہ بولو تم اگر تمہیں ہماری بات بری لگتی ہے، تو کہتا ہے یہ دوستی کا تقاضا تو نہیں ہے کہ آپ مجھے تمہاری بات بری لگی اور تم مجھ سے قطع تعلق ہی کر رہے ہو، تم خود اپنے ان الفاظ کا انصاف کرو۔ اور دوسری صورت میں اگر کسی کا عاشق اس کا محبوب کہتا ہے کہ ہم سے نہ بولو تم، تو اس کے لیے موت سے بڑی سزا ہے یہ کہ محبوب جو ہے وہ اسے بولنے سے منع کر دے، اسے سرد موری کا رویہ اختیار کرے۔ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے انصاف طلب ہوں، جو تم نے کہا ہے۔ محبوب کا گفتگو سے انکار جب ہوتا ہے تو شاعر کے لیے تکلیف دہ صورتحال ہے، عاشق کے لیے تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اس تکلیف میں وہ اپنے آپ کو جو ہے مجبور اور بے کس پاتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ کیا تمہارا انداز گفتگو ہے، تم سے انصاف کرنے کا تقاضا کرتا ہوں میں۔ وہ محبوب سے ایک انداز سے گفتگو کی التجا بھی کر رہا ہے اور انصاف کا سوال بھی اس سے کر رہا ہے کہ میری محبت کا جواب تم محبت سے دو، بجائے اس کے کہ تم مجھے لاپرواہی سرد موری سے میرے ساتھ پیش آتے ہو اور مجھے میری محبت کو ٹھکرا دیتے ہو۔ تو کہتا ہے میری محبت کا تقاضا یہ ہے یا میری محبت کا تمہارے سامنے مدعا یہ ہے کہ تم خود اس چیز کا انصاف کرو کہ جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ اور شعر میں بنیادی طور ایک انداز سے ہم دیکھیں تو محبوب کے طرز تخاطب پہ تنقید کر رہا ہے، محبوب کے اسے تو تکرار کرنے اور تم کہنے پہ بھی اسے ایک طرح سے اس کے دل میں تکلیف ہے، اس سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ تم ہم سے نہ بولو۔ تو یہ جو انداز گفتگو ہے، یہ انداز گفتگو مناسب انداز گفتگو نہیں ہے۔ تو اپنے دوست کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں، آرزو کے حوالے سے ان کی اس غزل کی تشریح کریں تب بھی اس شعر کی، اور اگر اس کو ہم عشق مجازی کے معنوں میں ایک عاشق اور محبوب کے روایتی مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے تشریح کریں تب بھی وہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ اتنا تو تم بھی جانتے ہو اور زمانے کے معاملات کو سمجھتے ہو، تم خود اس پہ انصاف کرو اور بتاؤ مجھے کہ تمہارا جو مجھ سے انداز گفتگو ہے کیا وہ مناسب ہے۔ تو اس کے حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں۔ اب میرے پاس سے چپ چاپ گزر جاتے ہو، تم تو کہتے تھے محبت کو جمع رکھیں گے، تو کہتے ہیں کہ تم کسی دور میں مجھے محبت کے یاد دلا کہتے تھے کہ محبت کو بلائیں گے نہیں، اب مجھ سے بات نہیں کرتے۔ اگلا شعر، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ وہ محبوب کو اپنے خوبصورت دور کی کسی کی بھی یاد دلاتا ہے کہ کبھی تو تم مجھ سے وفا، محبت اور بات ماننے کی بات کرتے تھے، اور آج تم مجھے تو تکار سے پکار رہے ہو یا مجھ سے گفتگو کرنے سے منع کر رہے ہو، میرے ساتھ سرد موری کا رویہ اختیار کر رہے ہو۔ آخری شعر حوالہ جات کے طور پر، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو اس طرح اس شعر کو ہم سمجھتے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔